اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کو سید جواد احمد کا مولوانہ سلام۔ ناظرین کرام، ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے صدر کا انتخاب پوری دنیا کے لیے دلچسپی کا باعث ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی ظاہر ہے کیونکہ اس کے پورے خطے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس دفعہ جو صدر کا انتخاب تھا وہ ایک بہت کانٹے دار مقابلے کے بعد جو بائیڈن جیت چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن میں تھوڑا سا مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں اور ہر ریاست کی کچھ سیٹس ہیں صدر کے انتخاب میں، ووٹ کہہ لیں آپ۔ مثلا سب سے زیادہ جو ہے کیلیفورنیا کے 55 ووٹ ہیں، ٹیکسس کے 38 ہیں، پھر 27 مطلب فلوریڈا کے ہیں، تو اس طرح مطلب وہ مل ملا کے 538 ووٹس ہوتے ہیں۔ تو اس اسٹیٹ میں، اس ریاست میں، چاہے وہ ایک ووٹ سے جیتے یا وہ 10 لاکھ سے جیتے، وہ اس کے تمام ووٹس ہیں نا 55 فار ایگزامپل کیلیفورنیا کے اگر ہیں تو وہ 55 کے 55 جو ہے وہ اس امیدوار کو مل جائیں گے جس کا ایک زیادہ ہے، یا 10 لاکھ زیادہ ہے یا 20 لاکھ زیادہ ہے۔ اس دفعہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال یوں بنی کہ 9 اسٹیٹس تھیں جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ سوئنگ اسٹیٹس ہیں، جو کہ پچھلے الیکشن میں صدر ٹرمپ نے جیتی ہوئی تھیں، اور ان میں کہا جا رہا تھا کہ یہ پلٹا کھائیں گی اور جو بائیڈن کے حق میں ووٹ دے دیں گی۔ تو 270 چاہیے ہوتے ہیں، مطلب 538 کا نصف کر لیں تو تمام جو ہے پیشین گوئی کر رہے تھے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ جیت جائیں گے۔ اور جب ابتدائی نتائج آئے تو وہ تو بہت ہی کانٹے دار مقابلہ تھا، بالکل نیک ٹو نیک جا رہے تھے، اور انہی 8 اسٹیٹس میں آ کے بات جو ہے نا وہ رک گئی، بلکہ آخر میں تو 5 اسٹیٹس رہ گئی تھیں، مطلب نیواڈا، ایریزونا، وسکانسن، جارجیا اور مشیگن۔ ان میں آگے بات رک گئی بیکاز وہاں جو نارمل جو الیکشن ڈے والے دن جو ووٹ ڈالے گئے تھے اس میں کئی ریاستوں میں صدر ٹرمپ جو تھے وہ آگے تھے، اور بڑی دلچسپ صورتحال یہ تھی کہ پینسلوینیا میں تو وہ 6.5 لاکھ ووٹ زیادہ تھے، آگے تھے، لیکن ہر ریاست کا اپنا قانون ہوتا ہے اور اس کے مطابق وہ جو ڈاک کے ذریعے ووٹ ہیں جو الیکشن ڈے تک آئے ہیں وہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں، تو وہ 3-4 دن گنتی جاری رہی، اور وہ پینسلوینیا میں صدر ٹرمپ جو ہے وہ 6.5 لاکھ ووٹ کی برتری کم ہو گئے بیچارہ، آخر میں کچھ ہزار ووٹ سے جو ہے وہ ڈاک کے ووٹوں کی وجہ سے وہ ہار گیا، اور تمام اس کی جو سیٹیں تھیں وہ اس کو مل گئی، جو بائیڈن کو مل گئی۔ اسی طرح باقی تمام ریاستوں میں بھی اسی طرح ہی ہوا، نیواڈا، ایریزونا، وسکانسن، جارجیا، مشیگن۔ اب جو صورتحال ہے اس کے مطابق ابھی بھی ایک آدھی اسٹیٹ میں مطلب آنا ہے، رزلٹ آنا، یہ میل ووٹس وغیرہ کا آنا باقی ہے، لیکن جو سیفلی جو کہ اناؤنس کر چکے ہیں اس میں 284 جو ہے جو بائیڈن کے ہیں اور 214 جو ہیں اور صدر ٹرمپ کے ہیں، اور ظاہری طور پر تو ٹرمپ یہ الیکشن ہار چکے ہیں، لیکن ٹھہریے یہاں ایک کیچ ہے۔ آپ بھی تھوڑا سا حیران ہوں گے، میں بھی حیران تھا کہ صدر ٹرمپ کی مطلب جو فطرت ہے وہ تو اس طرح خاموش رہنے کی نہیں ہے، اور وہاں تو لوگوں نے وہ لکڑی کے تختے لگا لیے تھے اپنی دکانوں اور گھروں کے آگے کہ یار ریپبلکنس حملے کر دیں گے، نسل پرست جو ہیں اگر وہ ہار گئے تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو وہ کیوں چپ ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیوں چپ ہیں۔ وہ اس لیے چپ ہے کیونکہ جو امریکی آئین میں ایک 12ویں ترمیم ہوئی تھی دسمبر 1803 میں، اور جون 1804 میں مطلب وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس ہو کے امریکی آئین کا حصہ بن گئی تھی، اس کے مطابق یہ سیٹیں نہیں ہیں۔ اس کے مطابق ہر ریاست اپنا نمائندہ بھیجے گی، اور وہ نمائندہ جو ہے وہ صدر کا انتخاب کرے گا، اور وہ ہر ریاست کا ایک نمائندہ ہوگا، اور 50 ریاستیں ہیں تو 50 نمائندے ہوں گے۔ یہ تو ریاستوں نے بعد میں خود اپنے قانون بنائے کہ جی ہم پاپولر ووٹ، ہم لوگوں کو ووٹ کہیں گے کہ وہ ڈالے صدر کا، تو اس کے حساب سے ہم سیٹیں بنائیں گے، ووٹ بنائیں گے، الیکٹورل کالج ہوگا، اور وہ پھر اب دلچسپ صورتحال یوں پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہ صدر ٹرمپ سپریم کورٹ جاتے ہیں اور وہ اس آئین کی شک کا سہارا لیتے ہیں تو اس کے، اور اگر سپریم کورٹ ان کے حق میں ڈیسیژن دے دیتی ہے تو پھر جو ہے امریکی سینٹ میں یہ انتخاب ہوگا، اور امریکی سینٹ میں اس وقت 53 ریپبلکن سینیٹرز ہیں اور 47 جو ہیں وہ ڈیموکریٹس ہیں۔ ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں جارجیا میں وہ ٹائی ہو گئی تھی،
वो री इलेक्शन होगा, लेकिन अगर वो हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो हम 100 मतलब मेंबर है ना, तो अगर हम उसको 2 पे तकसीम कर लें, 50 उन्होंने तो कहा ना कि हर रियासत का मतलब एक होगा, तो 53 को 2 पे तकसीम करें तो वो तकरीबन 26.5, तो हम 26 मतलब सेफली कह सकते हैं, और 47 को तकसीम करें तो 23 सेफली मतलब कह सकते हैं। तो ये 26 बामुकाबला 23 वोटों की इस वक्त अक्सरियत है सदर ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी को सेनेट में, और अगर हर रियासत का उसी तरह इंतखाब होता है जिस तरह उनके आइन में लिखा हुआ है, और अगर उसको सुप्रीम कोर्ट मान भी लेती है, तो ख़वातीन व हज़रात दिल थाम के बैठिए, सदर ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब हो सकते हैं। शायद वो इसीलिए खामोश हैं। ये बहुत अहम इंकशाफ मारूफ सहाफ़ी, बहुत पुराने तज्ज़ियाकार फरीद ज़करिया ने ये किया है, और अल्लाह करे कि किसी की निगाह ना गई हो या सदर ट्रंप की या उनकी टीम की इस तरफ, लेकिन एक कानूनी पोजीशन जो है वो ये है कि अगर वो चाहें तो वो इस तरह पॉपुलर वोट की बजाय ईवान नुमाइंदगान सेनेट के इलेक्शन के ज़रिए दोबारा सदर रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका मुंतखब हो सकते हैं। तो देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, वक्त क्या बताता है, कानूनी पोजीशन ये है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, जब हम बहुत कुछ इल्मी अदबी तफरीही आपके लिए मवाद लेके आएंगे। खुदा हाफिज़।